کشاکش خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کسی بھی انقلابی تحریک کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چند دیوانے ہیں، فینیٹکس ہیں، لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یہ تو فینیٹکس ہیں، یہ تو دیوانے ہو گئے، یہ تو مجنون ہو گئے۔ انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ہے چند دیوانے الجھ رہے ہیں زمانے سے، زمانے کی ایک رفتار ہے، ایک چال ہے، ایک طرح چلنا چاہ رہا ہے۔ نقعد دقيقة بالبيت، هو بشير الأسد واقف طير، نسخته بصر معي والله أكبر۔ اٹھیں آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو جگائیں، پاس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ زمین ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبیہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ I recognized Jerusalem. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ پچھلے سال جو میں نے ڈریم میں دیکھا تھا کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہو جائیں اور وہ بھری جنگوں میں کنورٹ ہو جائیں تو وہ پھر یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف جاتی ہے بات۔ اور جو ڈریمز میں آیا تھا وہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے نا، سب سے پہلے تو وہ فلسطین کے ایریے میں کاروائیاں کرتا ہے۔ یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند میرا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ میں جو بھی ہوتے ہیں میں بس ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ آن لائن جو ہے نا وہ ڈریمز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ جیسے ہمیں سارے پلیٹ فارمز جو ہے نا ان کو یوز کرنا چاہیے، یوٹیوب، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اور اس طرح سے جو دوسری فیس بک اور دوسری جو ایپس ہیں وہ ان پہ ہمیں ڈریم جو ہے نا وہ شیئر کرنے چاہیے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ویڈیوز بنا بھی رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے شیئر ہو نہیں پا رہی جس طرح سے کہ شیئر ہونی چاہیے۔ اور میں ایک مشورہ یہ بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے نا وہ نہ بتائیں، کیونکہ جس طرح آپ نے ڈریمز پہ بلیو کر لیا ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی وہ آپ کے گھر والے بھی ڈریمز پہ بلیو کر لیں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ گھروں میں اختلاف ہوتا ہے اور پھر بات یہاں تک آ جاتی ہے کہ وہ فورس کیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں۔
اس کام سے ہٹ جائیں. تو میرا یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ گھر والوں کو بتائیں، آپ خاموشی سے انٹرنیٹ پہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. جی 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 اچھا. اب پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ الف لام میم. جی اب یہ کہ میں ایک تو شروع سے ہی ویڈیوز بہت کم بناتا ہوں. یہ تو ابھی یہ میٹنگز کا سلسلہ شروع ہوا. اگر آپ دیکھیں اویس نصیر نے میرے پرانے انٹرویوز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کلیئرلی طور پہ لگے گا کہ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہو رہی ہے. یعنی ایون مجھے پتہ بھی ہوتا ہے چیز کا، لیکن میں ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں کیسے ایکسپلین کروں. تو یہ بس اللہ نے سکھانا شروع کیا، پھر میں اب آپ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے میں نے کبھی اپنے چینل پہ اس طرح سے فوکس نہیں کیا کہ میں اس طرح کی چیزیں شیئر کروں. بس لوگ پوچھ لیتے ہیں مجھ سے، جیسے فہد بھائی ہیں، عرفان بھائی آ جاتے ہیں، باقی سارے آ جاتے ہیں، تو وہ پھر میں ان سے یہ ڈریم شیئر کر لیتا ہوں، اور یہ پھر آگے ویڈیوز بنا کے تو اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح سے بیسیکلی ہوتا ہے. اب یہ بہت سارے ایسے آپ ڈریم سنیں گے جن کو میں نے یعنی ان کو بھی منع کیا تھا کہ شیئر نہیں کرنے، لیکن وہ انہوں نے شیئر کیے ہوئے ہیں. وہ بس انہوں نے لکھا ہوا کہ سیکرٹ ڈریمز ہیں اور یہ وہ، تو جس میں اویس نصیر نے بھی وہ ڈریمز شیئر کیے ہوئے ہیں. تو حالانکہ میں بس ان کو اس لیے شیئر کرتا تھا اور ان سے کہتا بھی تھا کہ یہ کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے، لیکن وہ بس ان کے دلوں میں بھی کوئی بات نہیں نہ رہتی، خاص طور پہ یہ واحد بھائی جو ہیں ان کے. تو اب چونکہ وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے تو انشاءاللہ میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کبھی انشاءاللہ. اب دوسرا آپ نے پوچھا کہ اللہ کیسے سکھاتا ہے. اب پہلے تو اللہ نے جو ہے نا وہ ایک چیز تھی جو میرے دماغ میں ڈالی، کہ وہ یہ تھی کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے. یعنی ایون اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں پہ وہ اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے. اور ہم مسلمان کہاں اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یعنی ہم آبادی میں دیکھیں تو 1.5 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن ہماری جو ویلیو وہ 0 ہے. تو ہر کیوں ہے؟ تو پھر یعنی میرے اندر ایک تجسس، ایک چیز تھی وہ آنا شروع ہو گئی. اور پھر میں نے اللہ کو کہا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یعنی اللہ کا دوست بننا ہے. تو وہ ایک کہہ لیں کہ ایک جستجو، آپ کہہ لیں کہ ایک احساس کہہ لیں کہ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اب جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک بڑا نیک انسان ہوتا ہے، اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم بھی ویسے بن جاؤ، لیکن میں بن نہیں پاتا. تو اس کا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکا. ایون میں اپنے ایک ڈریم میں اللہ سے کہتا ہوں کہ یا اللہ تم بس مجھے ایک موقع اور دے دے. تو اگر میں اب بھی اپنی حالت نہ بدل سکا تو میں ہی پھر ایسا ہوں. تو پھر اللہ مجھے موقع دیتا ہے. جب اللہ مجھے موقع دیتا ہے نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اتنے یعنی کافی مہینے تک میں نے دیکھا کہ میں اللہ کو ڈریمز میں منا رہا ہوں لیکن اللہ مان نہیں رہا. تو وہ یعنی میرے لیے اتنا مشکل کام تھا نا، وہ ٹائم تھا کہ میں بس آپ کہہ لیں کہ ہر طرح سے نا میرے راستے بند ہو گئے. تو اب یہ وہ وقت تھا کہ جب
میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی اور وہ پھر میں نے اس پہ غور کیا اور میں نے کہا کہ ہاں اگر میں یہ کام کروں تو اللہ میرے لیے ضرور راستے کھولے گا. اور وہ یہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں نا اللہ کو رحمان کہہ کے نہیں تھا بلایا. تو 2007 میں نے پہلی بار اللہ کو نا رحمان کہہ کے بلایا. تو وہ ایک دعا تھی جیسے وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس طرح کی وہ ایک دعا تھی. تو جو میں نے پھر اللہ سے مانگی تو پھر ان اندھیروں میں آپ کہہ لیں کہ اللہ نے مجھے میرے خواب میں آیا. اور جب وہ خواب میں آیا تو مجھے یعنی فیل ہوا کہ یعنی اللہ جو ہے نا وہ رحمان بن کے آیا. تو اس میں پھر اللہ نے مجھے سکھایا بتایا کہ قاسم جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے کھانے کی برتنوں کو انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیا کرو تو میں تمہارے لیے کوئی تدبیر کروں گا. تو جب اللہ نے ان اندھیروں میں مجھے یہ بتایا تو میں نے تو اس کو میرے لیے ایسے تھا جیسے سورج سے بھی کوئی بھرا یعنی روشنی وہ میرے لیے ثابت ہوئی. میں نے پھر وہ عمل کیا بھی. تو وہ عمل میں نے کیا تو پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم اب میں تجھے علم سکھاؤں گا. تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے اتنی مشکلوں کے بعد اللہ کو یعنی اللہ راضی ہوا ہے تو میں نے کہا کہ اب جو اللہ کہے گا نا چاہے کچھ بھی کہے میں نے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. جیسے کہ میں نے ایک ڈریم میں اللہ سے کہا بھی کہ مجھے بس ایک موقع دے. تو وہ پھر میں کھانے کے برتنوں کو صاف بھی کرنا شروع ہو گیا اور امی جو ہیں وہ نوٹ بھی کرنا شروع ہو گئی. پھر اللہ نے مجھے کہا کہ جب تم چلا کرو تو زمین پہ اکڑ کر مت چلا کرو سر کو جھکا کے چلا کرو. تو وہ بھی میں نے پھر کیا. تو پھر اسی میں وہ کینہ بغض غرور تکبر سارا کچھ بیچ میں آیا. اب ایک ڈریم میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میری ڈریم گرل ہوتی ہے اس نے یعنی 20 سال مجھے رگڑا لگایا ہوتا ہے. تو اب اللہ مجھے کہتا ہے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم تم اپنے اندر سے کینہ اور بغض جو ہے نا وہ نکال دو. یعنی اس سے ایسے بات کرو تم کہ اس نے تم سے کبھی کوئی برائی کی ہی نہیں ہے. تو پھر جب میں صبح اٹھا تو میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی اور مثال دینی تھی. تم نے وہ جس نے مجھے 20 سال رگڑا لگایا اسی کو کہہ رہا ہے کہ میں یعنی اس سے ایسے بات کروں کہ اس نے کبھی مجھے کبھی اس نے مجھ سے کوئی برائی نہیں کی. تو پھر یعنی میں نے کہا کہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہوا ہے اور کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے کہ میں اس سے بھی ایسے بات کروں تو میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا. تو پھر میں نے واقعی کبھی یعنی اس سے اس کے کیا کبھی کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں رکھا. ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اور سارا کچھ جس میں وہ مفتی مینک بھی ہیں بڑے بڑے اور بھی اسکالرز ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرے دل میں ان کے خلاف کوئی کینہ بغض نہیں دیکھیں گے کیونکہ اللہ کو جو ہے نا وہ کینہ اور بغض پسند نہیں ہے. تو بس میں نے ایسے کیا کہ جیسے اب آپ دیکھیں کہ دنیا کی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے. اب اس کا کوئی فین ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست بن جاؤں. تو اس کے پاس جاتا ہے وہ سیلیبریٹی اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرو وہ چھوڑ دو تو تم میرے دوست بن جاؤ گے. تو میں نے بھی اللہ سے نا دوست بننا چاہ رہا تھا میں کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں. تو اللہ نے پھر مجھے بتایا کہ یہ کام ہے یہ کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤں اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. تو بس یہ ایک جستجو ایک تجسس ایک چاہت ہے دل میں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اس کے بعد ہی میرے خیال سے کینہ بغض غرور تکبر ان چیزوں پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. جب تک کہ اللہ کا جو پیار ہے اللہ کو جو راضی کرنے کی ایک جستجو ہے وہ نہ دل میں ہو یہ چیزیں میرا نہیں حال کے ہو سکیں گی. تو بس یہ اللہ کی رحمت سے ہی جو بھی ہے سب ہے. اور میں اپنے آپ کو پھر بھی ٹھیک نہیں کر سکا اور میں بس جو پوچھتے ہیں تو میں یہ بس ان کو یہی کہتا ہوں
کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا نا تو میں آج یہاں نہ ہوتا. تو کیونکہ وہ جب میں نے اللہ کو رحمان کہہ کے بلایا نا تو اللہ نے مجھے بس یہ کہا کہ قاسم جب تو نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا نا پھر میں نے نہیں دیکھا کہ تو کون ہے، بس میں نے پھر یہ دیکھا کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا اور اب مجھے یہ پروف کرنا اپنے بندے کو کہ میں واقعی رحمان. تو بس یہ چیز ہے کہ بس جو بھی ہے بس اللہ کی رحمت ہے، اور بے شک اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا. پاکستان میں خوشحالی کتنے عرصے تک آئے گی یہ پاکستانیوں کے اوپر منحصر ہے کہ کب تک آئے گی، کیونکہ مجھے اللہ نے بس ایک چیز واضح طور پہ بتائی ہے، اور اللہ کے جب اللہ بات کرتا ہے، اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں بس وہ کرنا ہوتا ہے، آپشن بھی کوئی نہیں ہوتی کہ اچھا یہ نہیں تو یہ کر لو. نہیں، اللہ نے مجھے جب ڈریم شیئر کرنے کا کہا نا تو اللہ نے مجھے بس یہی کہا قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو. تو اسی طرح اگر ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے نا تو ہمیں خود پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، یعنی ہمیں پہلے خود اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہوگا. جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے نہیں نہ بچائیں گے تب تک آپ بھول جائیں کہ اللہ کی کوئی مدد آئے گی. اور پھر ایک یعنی ابھی یہ ریسنٹ ڈریم ہے، اس میں میں کہتا ہوں کہ اگر ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے ملک کو پاک کر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، یعنی کیسے اللہ مدد کرے گا. تو پھر اللہ دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ پاکستان کا جو آدھا میپ ہے نا اس کے نیچے تیل کے خزانے نکال دیتا ہے. اتنے خزانے ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اگر ہم پوری دنیا میں بھی تقسیم کر دیں تو شاید تب بھی نہ ختم ہو، اتنے زیادہ ہیں. اور ابھی وہ صرف تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے، اس میں جو باقی ذخائر ہیں وہ یعنی زمین سے، یعنی وہ جو ہم فصلیں اگاتے ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. یہ صرف تیل اللہ دکھاتا ہے کہ میں اتنا نکال دوں گا کہ استعمال نہیں ہم کر پائیں گے اس تیل کو، اتنا زیادہ ہوگا. تو اور اس کے علاوہ پھر اگر آپ دیکھیں تو اتنے حکمران آئے اس ملک میں، سب نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ ملک جو ہے نا وہ ترقی کرے، لیکن وہ ترقی کرنے کی بجائے وہ الٹا ہم پستی میں چلتے جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر وہ ایک ایسا کیا عمل ہے کہ آج ہم نمازیں بھی زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی زیادہ پڑھا جاتا ہے، حج عمرہ بھی زیادہ کیا جاتا ہے، صدقہ خیرات بھی زیادہ کیا جاتا ہے، سارا کچھ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن آخر کیا وجہ کہ ہم پھر بھی پستی میں چلے جا رہے ہیں. تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس گناہ کو جس کی کوئی معافی نہیں ہے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کبھی، اس کو ہم نے سب سے یعنی گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا. ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعنی ہماری ڈیکوریشن بڑھاتے ہیں، ہمارے سوسائٹیز کی حسن کو بڑھاتے ہیں، ہمارے گھر کی زینت کو بڑھاتے ہیں. تو یعنی ہم نے اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو اور وہ گناہ وہ ہے جس کا اللہ کبھی ہمیں یعنی اس کو معاف ہی نہیں کرے گا. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو پاک نہیں نہ کریں گے، آپ بھول جائیں کوئی اللہ کی کوئی مدد آئے گی، اور بھول جائیں کہ کوئی ہمارے حالات بدلیں گے. یہ ساجد قاضی سوال پوچھنا کراچی سے کہ قاسم بھائی کو نبی علیہ السلام مدینہ بنائیں گے تو ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے. اب مدینہ جانے والے ڈریمز کافی زیادہ اب مدینہ جانے والے ڈریمز کافی زیادہ ہیں، یعنی اتنے زیادہ بھی نہیں، تھوڑے سے ہیں. اب پتہ نہیں، میں ایک پرانا ڈریم ہے اس میں تو لوگ ساتھ جاتے ہیں،
اور جو دوسرے باقی ڈریم زون میں میں اکیلا جاتا ہوں یا شاید ساتھ ہوں کچھ، واللہ عالم، میں اس سے زیادہ کیا جواب۔ ہاں لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ میں نے یعنی لاہور کے دوسرے کونے میں بھی جانا ہو نا تو میں کسی کے ساتھ ہی جاتا ہوں، اکیلا نہیں جاتا، یہ ایک چیز ہے۔ تو میں اگر مدینہ کبھی جاؤں گا تو کسی کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ سوال بتا دیتا ہوں کہ جب اسرائیل ورلڈ وار ختم ہو جائے گا تو کیا دجال کا کوئی ریلیشن ہوگا اسرائیل سے کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو وہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر سارا کچھ دوبارہ ہوتا ہے جب پاکستان اللہ کی مدد سے مڈل ایسٹ میں جاتا ہے تو وہ ہم یعنی سارا کچھ دوبارہ سے بلڈ کرتے ہیں۔ اور جہاں تک دجال کی بات ہوئی، دجال کو اصل میں ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، اس کے پاس پاورز اتنی ہوں گی کہ لوگ خود اس کو جوائن کریں گے۔ ایون جو یہودی ہوں گے نا وہ بھی جب دیکھیں گے کہ اس سے ہمارا مفاد پورا ہو رہا ہے تو وہ یہودی بھی جو ہے نا وہ جوک در جوک اس سے جوائن کریں گے دجال کو، اور دجال جو ہے وہ پھر اس طرح سے اپنے پوری دنیا پہ جو ہے نا وہ حکومت کرتا ہے۔ اور جو دجال کو نہیں مانتے، دجال ان کے اوپر بہت سخت ظلم کرتا ہے، یعنی ان کا آپ کہہ لیں کھانا پینا بند کر دیتا ہے، سارا کچھ کر دیتا ہے، اور بغیر کھائے پیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کوئی انسان کیسے کتنے دن جی سکتا ہے۔ تو جو اس کو نہیں مانتے تو بہت ظلم کرتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں تو وہ اس کو ان کو جو کچھ بھی دیتا ہے اسی چند دنوں کا وہ ہوتا ہے، اس چند دنوں کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دجال جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے اور ٹرائل دھوکہ آپ کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، اور اتنا یعنی ہوتا ہے کہ اگر دجال کے سامنے کوئی چلا گیا نا تو وہ 99.9% چانس ہے کہ اس کو جوائن کر لے گا اور اس سے بچ نہیں سکے گا اس کے فتنے سے۔ تو اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، آمین۔ میرا سوال سبب وسیع کا اقرار سے پاکستان کے اسلامی سلطنتی نظام صدر فلسطین کے مسلمانوں کی کیا مدد کریں گے؟ ان کے فلسطین کو پاکستان سے بہت امید ہے۔ پاکستان کے اسلامی سلطنتی نظام کے صدر وہ دیکھیں، جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے نا، جو بھی حکومت ہوتی ہے جو شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرتی ہے اور اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، ایک بار جب ڈسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے مڈل ایسٹ میں یا ادھر ادھر، وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ پھر آپ بھول جائیں کہ مسلمان غزوہ ہند سے پہلے کچھ کر سکیں گے، کیونکہ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے نا، ورلڈ وار 3 میں کہیں نہ کہیں دجال اس کی بیک میں ہوتا ہے۔ تو یعنی اب میں نے کچھ ڈریمز میں یہ بھی دیکھا ہے کہ دجال جو ہے نا وہ 2 بار آتا ہے۔ ایک بار جب اس کی پاور لیول جو ہوتا ہے نا وہ 2 ہوتا ہے یا اس طرح سے کچھ کم ہوتا ہے یا زیادہ، تو اس وقت آتا ہے، لیکن اس کو یعنی کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ شاید میں یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کو قابو کر لوں گا، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن وہ نہیں ہو پاتا اور وہ اللہ کے حکم سے نا قید ہو جاتا ہے، اور قید بھی وہ کئی سال تک ہوتا ہے، اور اسی دوران وہ پیس ٹائم چلتا ہے جس دوران وہ دجال قید ہوتا ہے۔ پھر وہ اچانک باہر نکلتا ہے اپنے پورے لیول پاور 4 میں، اور پھر وہ تباہی میں جاتا ہے۔ تو جو کوئی بھی حکومت ہوگی وہ بس اتنا کر سکتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو نکال کے تو پاکستان لے آتی ہے، صرف یہ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ بھول جائیں کہ کوئی مدد کر سکتے ہیں یا کچھ اور، کیونکہ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ پاکستان کو بچانا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر ہولی پلیسز جو ہیں ہم مسلمانوں کی وہ ایک طرف ہو اور پاکستان ایک طرف ہو
تو جو مجھے ڈریم میں آیا کہ پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کو بچا لیا تو وہ جتنی بھی ڈسٹرکشن ہوگی مڈل ایسٹ میں، وہ ہم اللہ کے حکم سے دوبارہ جائیں گے اور وہاں پہ دوبارہ تعمیرات کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم پاکستان کو ہی کھو بیٹھے تو پھر نہ وہ فوجیں رہیں گی، اور پھر جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ معاف کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا بھی شاید نہ رہے کوئی، یعنی اس طرح سے میں نے دیکھا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنی امپورٹنٹ غزوہ بدر تھی نا مسلمانوں کے لیے، اتنی ہی امپورٹنٹ غزوہ ہند ہوگی۔ تبھی وہ جو میں نے دیکھا ہے ڈریمز میں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 70 کروڑ سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اس کی وہی ریزن ہوتی ہے کہ جو امپورٹنس آف پاکستان، یہ بہت مسلمانوں کو سمجھ آ جاتی ہے بات کہ ہم نے اس ملک کو ہر حال میں بچانا ہے، تبھی ہم جو ہے نا وہ دوبارہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا سکیں گے، ورنہ ہم ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اگلا سوال عمران عبدالحمید کا کراچی سے سوال یہ ہے، آپ نے ڈریم میں دیکھا پاکستان میں فری الیکٹرسٹی ہو جائے گی، اس بارے کہ پاکستان کے لوگ یقین کریں گے کہ الیکٹرسٹی فری ہو گئی ہے، اس وقت لیڈر کہے گا کہ آپ کو یقین نہیں تو آپ لیڈر نکال دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ نے اس ڈریم میں لیڈر جس کو دیکھا تھا کون ہے اس اسلامک پریزیڈنشل سسٹم کا لیڈر؟ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہوگا، لیکن وہ جو کوئی بھی ہوگا اب وہ مخلص ہوگا۔ ڈریم میں آیا کہ دجال کا نام عبد الرحمن ہوگا اور وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوگا، تو ایسے نان جوز شخص کو جوز اپنا مسیحا کیسے بنا دیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل اس کا نام عبد الرحمن ایسے ہی ڈریم میں آیا، اور اصل میں جیوز جو ہے نا وہ کسی کو بھی اپنا بس مقصد انہوں نے پورا کرنا ہے، چاہے وہ دجال ہو یا کوئی اور ہو۔ اگر وہ دجال بھی ہوگا تو انہوں نے کہیں نہ کہیں سے نا وہ لنک بنا ہی لینا ہے کہ یہ ہماری نسل میں سے تھا، پھر اس کے ماں باپ مسلمان ہو گئے تو یہ بھی مسلمان ہو گئے، لیکن یہ پھر دوبارہ ہمارے پاس ہی لوٹ آیا۔ تو جیوز اگر آپ دیکھیں تو اپنا مقصد نکالنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ دنیا میں عمل کرتے ہیں، ایلومیناٹی بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت سی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو مقصد ان کا بس آگے کوئی بھی ہو، بس مقصد ان کا وہی ہے، ہر دور میں مطلب نکالتے رہتے ہیں اور وہ اسی پہ ہی کریں گے، میرا سے عمل کریں گے۔ جنگِ عظیم 4 سال چلے گی، جس کا مقام مڈل ایسٹ ہوگا اور غزوہ ہند بھی اسی کا حصہ ہے۔ جنگِ عظیم شروع ہونے کے کتنے عرصے بعد غزوہ ہند شروع ہوگی اور اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں، اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے، اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے۔ اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے، پیچھے صرف پاکستان بچا ہے، یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے۔ اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے، پورے ہندوستان میں آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ، جہاز، سارا کچھ ہوتا ہے، اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایون جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں، جو 1000 جو ہیں وہ فضا میں اڑ رہے ہیں، اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں۔
تو انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور جو میں نے دیکھا ہے کہ غزوہ ہند سے پہلے جب شروع ہونی ہوتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں تشریف لاتے ہیں اور پریزنس ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ۔ تو ورلڈ وار 3 کا ہی حصہ ہوتی ہے غزوہ ہند، اور غزوہ ہند مسلمانوں کو جو پہلی کامیابی ملتی ہے ورلڈ وار 3 میں وہ غزوہ ہند کی صورت میں ملتی ہے۔ اور غزوہ ہند میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی لمبی جنگ چلتی ہے، اس کا فیصلہ جلدی ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جو غزوہ ہند ہے نا اس میں بھی ہم صرف اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اور ہم صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن ہم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رولز ہوتے ہیں جنگی کہ کسی عورت پہ یا جس نے ہاتھ اسلحہ نہیں اٹھایا اس پہ، اور جو زیادہ برے لوگ ہیں وہ بچے، ان پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بہت بڑی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں عورتیں بچے اور برے جو ہیں نا وہ بچ جاتے ہیں۔ تو وہ پھر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اس کو پیغام بھیجتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بھی قتل کر دیں، مار دیں، یا پھر ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں۔ تو اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے نا وہ پھر تب اعلان کرتی ہے کہ آپ 2-2 3-3 4-4 شادیاں کریں اور ان کو پناہ دیں، اور اس میں پھر وہ ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ ان کی الاؤنس بھی ان کو ایشو کرتی ہے اور سارا کچھ کرتی ہے۔ اور غزوہ ہند کے بعد زمینیں جو ہیں نا وہ میں نے دیکھا بہت سستی ہو جاتی ہیں۔ ایون ایک ڈریم میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ایک ڈیلر کے پاس جاتا ہے اور اس سے 10 مرلے کی جگہ خریدتا ہے، اور وہ پیمنٹ جو ہے نا وہ 50 پیسے کا سکہ اس کو دیتا ہے ڈیلر کو، اور اس میں سے بھی اس کو وہ بقایا واپس کرتا ہے۔ تو یعنی وہ اتنی سستی زمین ہو جاتی ہے غزوہ ہند۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مدد سے پورے ہندوستان پہ جب قبضہ ہو جائے گا تو پھر زمین سستی ہو جائے گی۔ لیکن ایک اس کا سیڈ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ بہت یعنی جو میں ڈریمز میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً 80 کروڑ لوگ ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سیڈ پوائنٹ ہوتا ہے، اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کی، ہم نے صرف اپنا ڈیفینس کیا تھا اور ان کافروں کو ہی مرنے کا شوق تھا، تو وہاں پہ ہم کیا کر سکتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ ایک ڈریم میں دیکھتا ہوں۔ نیکسٹ کوسچن، عمل کے 7 سال جو جنگ عظیم کے بعد ہوں گے، اس میں کیا اسرائیل کا وجود ہوگا؟ اسرائیل بچے گا؟ نہیں، اسرائیل بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہاں یہودی ہو سکتے ہیں کہیں چھپے رہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ دجال نے آنا ہے، تو اس انتظار میں چھپے بیٹھے رہ سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کا تو وجود ختم ہو جاتا ہے۔ جب امریکہ اور رشیا ختم ہو گئے تو پھر اسرائیل تو پھر ختم ہوگا ہی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ جب ہم پوری قیامت کی احادیث پڑھتے ہیں تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ پوری قیامت میں محمد سے شروع ہوگا، تو کیا آپ ابھی دکھائے گئے اس طرح کا محمد سے شروع ہونا، اور اگر دکھائے گئے تو یہ کیا دجال سے پہلے ہوگا یا دجال کے بعد ہوگا؟ نہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں یہ دیکھا کہ سورج مغرب سے نکلا ہو، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، واللہ اعلم۔ نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا رول ہوگا جب وہ دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے؟ جو میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے امپورٹنٹ تو یہی ہوتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی، تو جب وہ آتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ پہلا یا دوسرا کام وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ ان کی شادی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم
مدینے میں آ جاتے ہیں اور مدینے میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور امن ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور امن ہوتا ہے, اور ان میں نے دیکھا ہے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. پھر چند سال بعد آپ کہہ لیں کہ 7 سال بعد ایک بیماری آتی ہے, اور وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بہت جلدی جو ہے نا وہ لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک جنازہ دفنا کے آئے ہیں تو وہ دوسرا جو جنازہ ہے نا وہ تیار ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے ڈریمز میں دیکھا ہے اور میں نے یہی رول دیکھا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر آئیں گے تو کیا وہ کوئی اپنے معجزات وغیرہ دکھائیں گے اس طریقے سے یا وہ پہلے جو انہوں نے دکھائے؟ معجزات میں پھر وہی کہوں گا کہ میں نے نہیں دیکھے فی الحال اپنے ڈریمز میں. جیسے باقی نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اور جب پیس ٹائم ہوتا ہے نا تو اس میں اللہ جو ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پہ اترنا ہے. تو اس وقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر وہاں پہ مسجد بھی بناتے ہیں, ان کے رہنے سہنے کے لیے ساری سہولتیں رکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو انہیں کوئی کسی قسم کی مشکل نہ ہو, پریشانی نہ ہو. نیکسٹ کوسچن ہے کیا آپ نے کبھی اپنے ڈریمز میں میدان محشر اور جو حساب کتاب کے معاملات ہوں گے کیا اس کی تفصیلات بھی دیکھی ہیں؟ 2003 سے 2005 تک جو میں نے ڈریمز دیکھے تھے نا اس میں تو اللہ نے تو سب کچھ دکھایا. ایون میدان حشر, قبروں سے مردوں کا نکلنے سے لے کر جنت کے اور جہنم کے دروازوں کے آگے تک جانے تک جو ہے نا وہ سامنے ان کے سامنے جانے تک سارا کچھ جتنا بھی بیچ میں تھا وہ سب اللہ نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے, لیکن کبھی میں نے شیئر نہیں کیا. اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب میں نے ڈریم شروع میں شیئر کرنا شروع کیے نا تو مجھے حدیثوں کا تو علم ہی نہیں تھا, خاص طور پہ اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ. تو میں نے شروع میں ایسے ڈریم شیئر کیے ہوئے تھے جس کو آپ پڑھیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں کہ میں نے کیسے شیئر کر دیے تھے یہ ڈریم. تو لیکن پھر جب لوگوں نے مجھے حدیثوں کا کچھ بتایا اور مجھے خود بھی یعنی لوگوں نے میسیجز کیے اس طرح سے, تو پھر میں نے وہ ان جو ہے نا ڈریمز کو جو میں نے شیئر کر دیے ہوئے تھے ان کو پرائیویٹ کر دیا. اور اس کے بعد میں نے یہی وجہ بھی بنی کہ میں نے اپنے چینلز پہ اس طرح سے خود سے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ نہیں کی ہوئی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے اینڈ آف ٹائم کا بالکل اندازہ نہ ہوتا یا لوگ مجھے نہ بتاتے تو شاید میں یہ جو جتنے بھی میدان حشر والے ڈریمز آپ پوچھ رہے ہیں نا یہ میں کب کا شیئر کر چکا ہوتا. تو یہ وجہ بنی ہے کہ میں اس طرح کے ڈریمز جو ہے نا وہ میں نے بالکل ہی شیئر کرنا چھوڑ دیے. غزوہ ہند یہ جو وار ہے, جنگ ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور پاکستان کو تو یہ لازمی جیتنی ہوتی ہے ہر حال میں. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہونا چاہیے کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا ہے لیکن پاکستان کا 90% حصہ تباہ ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو اس میں میکسیمم جو نقصان ہے نا پاکستان کا وہ میکسیمم 10% ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس سے زیادہ ہوگا تو وہ کافر لوگ پھر آئیں گے اور وہ جو باقی ملک ہوگا اس کو بھی ختم کر دیں گے. تو اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ 2 حصوں میں ہوگی یا ایک حصے میں ہوگی, یہ ہوتی ہے بس شروع تو زیادہ دیر نہیں چلتی اور ختم ہو جاتی ہے. اور بس میں نے یہی دیکھا ڈریم میں, اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا 2 حصوں میں. بس یہ ہوتا ہے کہ World War 3 جو ہے نا
وہ پھیلتے پھیلتے پاکستان تک آتی ہے، اور وہ پاکستان چونکہ جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس جنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو احادیث میں مینشن ہے، یعنی غزوہ ہند میں، اور اتنی دیر میں وہ پھر ڈرینز بھی پھیل چکے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ مسلمان پارٹیسپیٹ کرنے پاکستان آتے ہیں غزوہ ہند میں، کیونکہ اس میں جو شامی لوگ ہیں نا غزوہ ہند میں، وہ یعنی ان کا جو رتبہ ہوتا ہے وہ رینک آپ کہہ لیں وہ غزوہ کے برابر ہی ہوتا ہے، اور غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ ڈیل بس دیکھا اس سے۔ اس سے کا سوال ہے، ہم بچپن سے یہ حدیث سنتے آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ ہوئی ہوئی وہاں سے ایک لشکر بھیجا جائے گا الہند میں لڑنے والے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہ آپ کے خوابوں کو نہیں؟ میں نے تو دینا تھا کچھ۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے۔ میرا محمد قاسم سے سوال یہ کہ محمد قاسم کو جس طرح انہوں نے بتایا کہ میرے سپورٹ کرنے والے ہوں گے، اور جس طرح ٹرین میں ہم جا رہے ہوتے ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو سپورٹ کرنے والے ہیں، تو میرا اس سے کوشچن یہ کہ کیا ان کو ابھی پتہ ہے کہ ان سپورٹ کرنے والے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، یا وہ اسی ٹائم ان کو بتا دیں گے؟ اصل میں یہ جو ٹرین والے جتنے بھی ڈریمز ہیں نا یہ سارے پرانے ہیں، یعنی 2003 سے 2005 کے بیچ میں نے یہ دیکھے ہیں۔ تو ٹرین میں تو یہ ہوتا ہے کہ سارے جاننے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین خود مجھے یعنی بتاتا ہے کہ ان کو پہاڑ میں چھپانا ہے اور ان کو ہی لے کے تو عیسیٰ علیہ السلام تک جانا ہے، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی وہی لوگ ہوتے ہیں ساتھ جو ٹرین میں ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو یعنی یہی ثابت ہوتا ہے یعنی کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو شروع سے لے کے تو اللہ کی رحمت سے آخر تک چلتے ہیں۔ تو اور قیامت کے دن جو میں نے دیکھا ہے وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہم سے آ کے تو ملتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پرانے ڈریمز ہیں تو اس میں خود اس ڈریم میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے دنیا میں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پہلے ملنے سے ہم سے پہلے مل رہے ہیں، تو اور سب سے ملتے ہیں باری باری، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یعنی سب سے باری باری ملتے ہیں۔ تو اس وقت تو مجھے نہیں سمجھ لگی کہ آخر ہم دنیا میں کیا ایسا کام کرتے ہیں، اور جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع ہوا اس سے پہلے مجھے ڈریمز آئے 2011 سے 2013 تک، مجھے ایسے بہت زیادہ ڈریمز آئے کہ جس میں اللہ مجھے کہیں جانے کا حکم دیتا ہے کہ فلانی جگہ جانا تم نے، اور میں وہاں پہ جا رہا ہوتا ہوں، راستے میں لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھے دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ محمد قاسم ہیں نا، تو میں یعنی حیران ہوتا ہوں کہ ان کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا، تو میں کہتا ہوں جی میں محمد قاسم ہوں، اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے کہیں جانے کا حکم دیا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں، تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ساتھ آ جائیں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا پتہ تھا کہ آپ ایک دن یہاں سے گزریں گے اور ہم آپ کا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے۔ یہ وہ سوال تھے جو کبھی بھی میرے یعنی ان کا جواب نہیں ملا مجھے۔ تو جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے اور اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جو ہاں میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، تو اس سے پہلے اللہ کافی ڈریمز میں یہ بھی کہتا تھا کہ میں اپنے وعدے جو میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو ضرور پورا کروں گا۔ اب مجھے بس یہ پتا تھا کہ یہ شاید میں سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے وعدے بس وہی ہیں کہ میری اس لڑکی سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی،
لیکن جب وہ چھوڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کہا پھر اللہ کے وعدے کون سے ہیں. پھر جب اللہ نے ڈریم شیئر کرنے کا حکم دیا تو تب پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیا یہ اللہ کے کہیں وہ وعدے تو نہیں ہیں جو اینڈ آف ٹائم سے سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی وہ سارا ایک اگر میں سناؤں تو ایک ایسے جیسے وہ مووی کی کوئی شکل بن جاتی ہے کہ پہلے وہ پاکستان ترقی کرتا ہے، پھر امن آتا ہے، خوشحالی آتی ہے پوری دنیا میں، اور پھر اس کے بعد دجال آتا ہے، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، پھر ہم ٹرین پہ جاتے ہیں، پھر قیامت کے دن سے ریلیٹڈ جو ڈریم ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملتے ہیں. تو وہ سارے پھر مجھے آیا کہ کہیں اللہ کے وعدے وہ نہ ہو اور میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. تو اس طرح سے بس پھر جب میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو لوگ جو تھے وہ ڈریمز پہ بلیو کرنا شروع کرتے چلے گئے. تو پھر میرے ذہن میں اب آنا شروع ہو گیا، مجھے خود بھی کافی کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ شاید وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں ساتھ ہوں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈریم قیامت والے ڈریمز میں کہتا ہوں کہ ہم آخر ایسا کون سا کام کریں گے دنیا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے ملیں گے. تو وہ یہ پھر شاید ہوگا کہ یہ جو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرنا، سارے فرقے ختم کرنا اور ایک پوری امت جو ہے نا وہ پھر سے ایک ہو جانا، اور جو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل اسلام ہے وہ پھر سے پوری دنیا میں اللہ کی مدد سے پھیلانا. تو یہ شاید وہ کام ہے ہوں گے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے تو ہم سے پھر قیامت کے دن ملتے ہیں، اور یہ وہی اللہ کی رحمت سے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. مطلب یہی پتہ کہ ابھی جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، مطلب اس ٹائم جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے سپورٹرز کون ہیں؟ اب تو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے. نہیں، جو اس ٹائم ہوں گے، مطلب جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ٹرین میں میرے ساتھ ہوں گے لوگ، ان کا پتہ ہے کہ وہ کون ہوں گے، جو وہ بھی سپورٹرز ہی ہوں گے نا آپ کے، جو جی وہ وہی ہوں گے جو ساتھ ہوں گے. جی بالکل. اس کو سمپل کر کے میں پوچھوں کہ جو بہت سے چہرے آپ کے ساتھ ہیں، ان میں سے کسی کو پہچانتے ہیں؟ اصل میں وہ سارے پرانے ڈریمز ہیں. اب مجھے اگر کوئی نیا ڈریم آئے گا نا تو پتہ چل جائے گا. اب صرف ٹرین نہیں ہوتی، کچھ ڈریمز ہوتے ہیں ان میں جہاز ہوتا ہے، اس پہ جاتے ہیں، یعنی اس میں بھی ہم جاتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہ میں نے پلین گروپ رکھا ہوا ہے. اب وہ پلین گروپ میں وہی لوگ ہوتے ہیں جو ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں. ان میں سے میں نے اکثر کو آپ لوگوں کو دیکھا ہے اس میں. تو اب اس پلین میں وہی ہوتے ہیں. اب ایک خاص وقت آتا ہے اس میں جس میں اللہ کہتا ہے کہ اب جو پلین جو ہے نا اس کے دروازے بند کر دینے. اللہ نے اپنی رحمت سے جس کو اس پلین میں بٹھانا تھا وہ بٹھا دیا. تو وہ پھر پلین بند ہو جاتا ہے، پھر ہم اڑ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر میں نیچے دیکھ رہا ہوں کہ اور بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح اس پلین میں بیٹھ جائیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ اب اللہ کا جب حکم آ چکا ہے تو اب دروازے بند ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی ان کے لیے کوئی سبب نکالے تو نکالے، ورنہ یہ دروازے بند ہو چکے ہیں. تو اس طرح سے مجھے ڈریمز آئے ہوئے ہیں جن میں میں دیکھتا ہوں. جو تعداد ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اب آپ اندازہ لگائیں ایک ٹرین ہے تو اس میں کتنے لوگ بیٹھ جائیں گے؟ یہاں سے چند ہزار بیٹھیں گے، کوئی 5-6 ہزار آپ کر لیں. اس طرح سے بس یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں تعداد کا، ورنہ ایگزیکٹ تعداد مجھے نہیں ڈریم میں آئی کبھی. میرا یہ تھا کہ آپ نے جو خواب میں دیکھا تھا کہ نواز شریف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نواز شریف کی جو ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ ایک سمبولک خواب تھا یا پھر باقی میں ڈیتھ ہو جاتی؟ وہ میرے سے سمبولک نہیں ہے، واقعی ایسا کوئی شاید واقعہ ہو جس کے بعد کچھ حالات ایسے بن جائیں. یعنی ابھی اگر آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو جب عمران خان بڑا ٹاپ پہ جا رہا تھا تو اس وقت میں خود بھی سوچتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی پاکستان پہ امپیکٹ پڑے گا.
लेकिन फिर वो अल्लाह ने देखें कैसे हालात वो बदले, और फिर आप देखें तो अब आपको भी शायद लग रहा होगा कि अब कुछ ऐसा हो गया तो शायद उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़े पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो और अल्लाह सारों की ज़िंदगियों को महफूज रखे और उनकी हिफाजत करे। आमीन। अच्छा, मेरा ये था कि जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने झूठ बांधा था एक दूसरे के साथ, तो मेरा ये सवाल है कि आपको उससे झूठ बांधने से पहले या बाद में कोई ख्वाब आया ना मुफ्ती महल के बारे में और ये राजा जौहर के बारे में? पहले तो मुझे नहीं आया, लेकिन बाद में आया मुझे ड्रीम। उसमें यानी अल्लाह ने यहाँ तक कहा था कि ये अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, लेकिन हाल इनका ये है कि इनके पास एक खबर पहुंची और उस खबर की इन्होंने तहकीक किए बगैर तुम पे झूठ बांध दिया कि तुमने कोई दावा किया है। और हालांकि तो होना तो ये चाहिए था कि वो पहले तहकीक करते ताकि उनकी वजह से किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो और तुम्हारे ख्वाबों पे वो गौर व फिक्र करते, लेकिन बजाय इसके ऐसा करने के वो उल्टा तुम पे झूठ बांधा। और फिर इवन जो अल्लाह ने कमेंट्स करते हैं ना जो मेरे खिलाफ, अल्लाह ने उनके बारे में भी काफ़ी सख्त अल्फाज यूज़ किए थे कि जो उनके जो बुरे कमेंट्स करते हैं वो मैं बात करना नहीं चाह रहा यहाँ पे। अच्छा, कासिम भाई से सवाल पूछा गया था और जो फिलीपीन से उन्होंने सवाल पूछा था कि आपने कितने अनबिया को अपने ख्वाबों में देखा और कितने फरिश्तों को अपने ख्वाबों में देखा, और दूसरा सवाल इनसे पूछा गया था कि जो है कि क्या आपने कोई ख्वाब फिलीपीन के बारे में देखा है या नहीं देखा है। तो कासिम भाई ने इसका जवाब ये दिया कि फिलीपीन के बारे में कोई ख्वाब नहीं देखा था, और तकरीबन 30 के करीब अनबिया उन्होंने क़यामत के दिन क़यामत के मंजर में सारे फाइन उसके बारे में तो मुझे कोई ड्रीम नहीं आया, लेकिन जो प्रोफेट्स और एंजल्स हैं इसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम को काफ़ी बार देखा मैंने ड्रीम में, और एक बार मैंने देखा था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम काफ़ी और फरिश्तों के साथ होते हैं, लेकिन मैं यानी उनमें से किसी को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। और जो अल्लाह के नबी हैं उनमें से मैंने जो क़यामत के दिन के ड्रीम्स हैं ना उसमें मैंने देखा है कि मैं सारे सहाबा और सारे अल्लाह के नबियों से मिलता हूँ। तो उसमें होता ये है कि हम सब अल्लाह के अर्श के नीचे उसकी रहमत से खड़े हो जाते हैं। तो फिर मुझे बाद में ख्याल आता है कि मैं अल्लाह के नबियों से और सहाबा से तो मिला ही नहीं, तो फिर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप मुझे अल्लाह के सारे नबियों से मिला दें और अब सारे सहाबा से भी मिला दें। तो वो फिर सबसे मिलाते हैं मुझे, और मैं एक एक करके सबसे मिलता हूँ। लेकिन मुझे जब मैं उठता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता कि मैं किस किस नबी से मिला, बस मुझे इतना याद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम होते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के पीछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत होते हैं। उसके बाद फिर इस तरह दर्जा बदर्जा मूसा अलैहिस्सलाम, बाकी सारे सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके उम्मती वगैरह जो होते हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन मुझे याद नहीं होता कि सारे कौन कौन थे। और एक ड्रीम होता है उसमें मैं 30 अल्लाह के नबी देखता हूँ, और एक और ड्रीम होता है उसमें भी वो सारे अल्लाह के नबी आते हैं। लेकिन बात मैं फिर वही करूँगा कि वो चेहरा मैंने सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम का देखा है, इसके अलावा मैं किसी का चेहरा क्लियरली नहीं देख सका अभी तक। जब अगर पाकिस्तान जो है हर क्षेत्र की एक समाज से आज़ाद हो गया और उसने जो है अज़ीमत पा ली, तो क्या अल्लाह सुब्हान ताला की ये रिक्वायरमेंट है कि हम पाकिस्तान हिजरत करें, या फिर ये सिर्फ जो है उन लोगों के लिए जिनका दिल चाहे हिजरत करने का? मैं माजरत काफ़ी हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत सारे आसिफ भाई के हेल्पर्स ये कहते हैं कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने कभी भी ये बात आसिफ भाई से नहीं सुनी। शुक्रिया जी। तो इसमें अब ये देखें ना कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि
पूरी दुनिया में कहीं भी इस्लामिक रूल्स नहीं है, खास तौर पे शिर्क से रिलेटेड तो कहीं भी नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट शिर्क और उसकी इक़साम के अगेंस्ट रूल्स बनाएगी, उसको पाकिस्तान को पाक करेगी शिर्क और उसकी इक़साम से, और फिर उसके बाद अल्लाह की मदद आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा, और जो दूसरे इस्लाम के जो हैं वो कवानीन उस पर भी अमल होगा। यानी अभी आप देखें तो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है, इसके अलावा और बहुत सी आपको गैर शरई चीज़ें आपको इस नज़र आएंगी। तो उनसे भी जब सबको ख़त्म किया जाएगा और स्टेट जो है वो आम शहरियों की हिफाजत भी करेगी और उनको बेहतरीन ज़िंदगी की सहूलतें भी देगी, तो उस वक़्त मेरे ख्याल से जो दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई है और वो पाकिस्तान माइग्रेट कर सकता है तो उसको फिर करना चाहिए, क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना इसलिए हिजरत कर गए कि उन्होंने इस्लाम फैलाना था, इस्लामी कवानीन नाफिज करने थे जो कि मक्का में उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, तो ये सुन्नत भी है। तो मेरे ख्याल से तो माइग्रेट करना चाहिए, स्पेशली जो ख़ास तौर पे वेस्ट में रहते हैं, यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं। तो अब वहाँ पे अब क्या होता है कि अब अमेरिका को ले लें, आप यूके को ले लें, वो अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं मानते। उनका कानून है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और जब एक आम मुसलमान जो है वो उधर जाके रहेगा तो वो उनके यानी ओथ लेता है कि हम आपके रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो जब वो उनके रूल्स को एक्सेप्ट करेगा तो वो तो उनके रूल्स में तो ये भी है वो अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो इनडायरेक्टली वो शिर्क की फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जब उन्हें एक अल्लाह एक मुल्क दे देगा जहाँ पे अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन पूरी तरह से उस पर अमल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो वहीं पे रहते हैं तो वो फिर वाज़िया तौर पे शिर्क करेंगे, तो उस सूरत में उन्हें हर हाल में मेरे ख्याल से पाकिस्तान माइग्रेट करना चाहिए।